بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 17 کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 738 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عالم غیب السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، وہ چیزیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، جو چھپی ہوئی ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ نے چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں کہا کہ جو چھپی ہوئی ہیں، جو ہماری آنکھوں سے مخفی ہیں، ہماری آنکھیں ان کو دیکھ نہیں سکتی، ہماری آنکھیں ان کو پہنچ نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ ان سب کو جاننے والا ہے۔ پھر میرے رب نے اس بات کو مزید الیبوریٹ کیا، نہ صرف ان کو جاننے والا ہے بلکہ وہ تمہارے سینوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ تمہارے دل میں کیا بات اٹھتی ہے وہ اس سے بھی واقف ہے، تمہارے دل کے کیا جذبات ہیں وہ اس سے بھی واقف ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہاں پر یہ بیان کرنے سے یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ تم دوبارہ دنیا میں جانے کی آرزو کر رہے ہو اور دعویٰ کر رہے ہو کہ اب نافرمانی کی جگہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور شرک کی جگہ توحید اختیار کرو گے، لیکن ہمیں علم ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ تمہیں اگر دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو تم وہی کچھ کرو گے جو تم پہلے کیا کرتے تھے۔ دوسرے مقام پر سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہ وہی کام کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی اللہ ہے، وہی ہے۔ هو الذی جعلکم، وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا۔ خلائف فی الارض، خلیفہ ہوتا ہے یعنی کہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا، یعنی کہ کسی کو کسی کے پیچھے آنا۔ تو خلائفہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اگر کوئی ایک انسان مرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی نسل چل رہی ہوتی ہے، تو خلائف کا سے مراد یہ ہے جانشین ہونا، جو کسی کا جانشین ہو۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعلکم خلائف فی الارض، جس نے تمہیں زمین میں آباد کیا۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، تو جو کوئی بھی، جس کسی نے بھی، جس شخص نے بھی کفر کیا، اس کے کفر کا وبال صرف اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا۔ آپ کی اور میرے عمل کا ہماری اعمال کا بار، وزن، بوجھ ہماری اپنی ذات پر ہوگا۔ آپ صرف یہ بات سوچئے کہ ہم کس قسم کی اولاد کو تیار کر رہے ہیں۔ آپ یہ ضرور، کیا ہم ماؤں کو اپنی اولاد کی دنیا کی بہت فکر ہے، ہمیں اپنے بچوں کی دنیا کی بہت فکر لاحق ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کا اچھا روزگار نہ ملے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کے پاس تعلیم کم ہو اور ہمارے بچوں کو اچھا رشتہ نہ ملے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بیٹیوں کے لیے اچھا ہم سفر نہ ملے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بیٹوں کو اچھا علم حاصل نہ کرنے کے سبب اچھا روزگار نہ میسر آئے۔ ہمیں کتنی فکر لاحق ہے۔ ہم اچھی سے اچھی یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن لینے کے لیے بچوں کو بہترین سے بہترین تعلیم دلواتے ہیں اور دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ تو سوچئے لمحہ فکریہ ہے، کیا ہم نے اپنے بچوں کو اس آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے، وہ جہنم سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کی وہ تربیت کر دی؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچانے کے لیے کچھ کوشش کی؟ کیا ہم اپنی اولاد کے دلوں میں اللہ کی خشیت کو ڈالنے کے لیے کامیاب ہوئے؟ کیا ہم ان سے مخلص ہیں؟ کیا ہم انہی شیطان کے پیروکار ہیں جس کو شیطان نے ورغلا دیا؟ پھر ہم کیسی مائیں ہیں، کیسی بدبخت مائیں ہیں کہ اپنی اولاد کو دین پر چلنا نہ سکھا سکیں۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی لمحہ ہے، وقت ہے۔ بچے آپ کے ہاتھوں میں ہیں، اولاد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم نے جو وقت اپنی کوتاہی میں گزار دیا، اس کوتاہی میں اپنی اولاد کو نہ ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضگی میں بڑھنے کا باعث ہوتا ہے۔ إِلَّا مَقْتًا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کی
غضب کا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو بڑھاتا ہے ان کا کفر. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے. ولا یزید الکافرین، کہ کافروں کا کفر ہی ان کو خسارے میں بڑھاتا ہی ہے، اس کی ان کے خسارے میں کبھی کمی نہیں لے کر آتا. اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں اگلی آیت میں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ کہیے کہ تم اپنے قرارداد شریکوں کو، یعنی کہ جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے، ان کا حال تو بتاؤ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ، ان کا حال تو بتاؤ، الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، شریک بنا رکھا تھا. ارونی ماذا خلقوا من الارض، کہ تم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کیا کرتے تھے، یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا جز بنایا ہے. ماذا، کیا کچھ، خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کیا کچھ بنایا ہے، ہم بھی تو دیکھیں ان کی تخلیق کیا ہے. ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر وہ آسمان کی بنانے میں کچھ شراکت رکھتے ہیں. اگر زمین میں نہیں بنایا تو آسمان اونچائی پر ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے آسمان میں کچھ بنایا ہو، زمین میں ہو سکتا ہے تم سے چھپی ہوئی ہو چیز، تمہاری آنکھ وہاں تک نہ پہنچتی ہو. آسمان کو تو تم اپنی آنکھوں، اپنے سر کے اوپر دیکھ سکتے ہو، دیکھو کہ کیا انہوں نے آسمان میں کچھ بنایا ہے، ہمیں بھی اس کی خبر دو. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینات منہ، میرے رب نے فرمایا کیا ان کا آسمان میں کوئی ایسا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے، کوئی کتاب ایسی ہے. آتیناہم کتابا فہم علی بینات منہ، کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہوں، جس کی دلیل لے کر یہ ہمارے آگے کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں اور شریک بنائے ہوئے ہیں، تو وہ دلیل لے کر آئیں. ہو سکتا ہے اگر ان کو لگتا ہے کوئی کتاب ہم نے نازل کی ہے تو وہ کتاب ہمارے سامنے پیش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ إن يعظ الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، پھر میرے رب نے کیا فرما دیا، بلکہ یہ لوگ تو ظالم ہیں، ایک دوسرے سے مسلسل دھوکے میں ہیں، دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہیں. بعضا إلا غرورا، بعضهم بعضا، اس بہت سخت ظالم ہیں، ایک دوسرے کو دھوکے کا وعدہ کرتے آ رہے ہیں، دھوکہ دلا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے آسرے دلا رہے ہیں. تو جو جھوٹی تعریف بھی کرے انسان کو، تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے آپ کو. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے الفاظ کا چناؤ حق اور سچ پر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے. یمسکو، یعنی کہ جس کو آپ فار ایگزامپل جب کوئی چیز پکڑتے ہیں، اولاد کو اٹھاتے ہیں، بچوں کو اٹھاتے ہیں، تو کتنی مضبوطی سے اٹھایا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں وہ گر نہ جائے. پھر رب نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ ہے وہ جو اس نے آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں، ان تزولا، کہ وہ ٹل نہ جائیں. یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے. بعض نے کہا کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کو ان کے شرک، جو وہ شرک کیا کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین اپنی حالت پر برقرار نہ رہیں بلکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں. اگر اللہ تعالیٰ اس آسمان اور زمین کو نہ تھامے ہوئے ہوتا تو یقیناً آسمان اور زمین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا، یقیناً یہ اپنی اصلی حالت میں ہرگز نہ رہتا بلکہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا. لَإِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا. اگر یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں آسمان اور زمین، أَمْسَكَهُمَا، تو ان دونوں کو، ہما آسمانوں کو اور زمین کو، کوئی ہے نہیں جو اللہ کے سوا اس کو تھام سکے.
انہو کان حلیما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو کان حلیما غفورا، پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے سوری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں انہ کان حلیما غفورا، تو بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے جو حلیم اور غفور ہے۔ اللہ رب العزت وہ ہے۔ اب حلیم اور غفور سے مراد کیا ہے کہ اتنی قدرتوں کے باوجود بھی وہ حلیم ہے، اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کفر و شرک و نافرمانی کر رہے ہیں، پھر بھی وہ ان کی گرفت میں جلدی نہیں کرتا، پھر بھی وہ ان کو جلد نہیں پکڑتا، بلکہ ڈھیل دیے ہوئے ہے، اور وہ غفور ہے، ان کو بار بار معاف کر رہا ہے۔ کوئی توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جیسے ہی جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جھکتے ساتھ ہی، بلکہ اس کی نیت ہوتی ہی ہے جھکنے کی، تو اللہ تعالیٰ فوراً ہی اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے میں اتنا اتنا جلد باز ہے، اتنی جلدی بخش دیتا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا اور ان کفار نے بڑی زوردار قسمیں اٹھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بعثت محمدی سے قبل یہ مشرکین عرب قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اگر ہماری طرف کوئی رسول آیا تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے اور اس پر ایمان لانے میں ایک مثالی کردار ادا کریں گے، ہم سب سے بہترین ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، کہ ہم سے بہترین ہدایت پانے والا کوئی امت میں ہوا نہیں ہوگا ہم سے پہلے۔ پھر اللہ تعالیٰ اب ان کی حجت کو پورا کرنے کے بعد نبی کو جب بھیج دیا ان کے درمیان میں، فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پھر جب آ گیا ان کے پاس نذیر ما زادہم الا نفورا، جب نبی ان کے درمیان ڈرانے کے لیے آ گیا تو سوائے ان کے دلوں میں نفرتوں کے بڑھنے کی اور کسی چیز نے اضافہ نہ کیا، ان کے دل نفرتوں میں بڑھ گئے، بلکہ وہ نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جس کی وہ تمنا کیا کرتے تھے، نبی سے جو اتنی محبت کرنے والے، آج ان کے دلوں میں نفرتوں کے انگارے سلگنا شروع ہو گئے۔ استکبارا فی الارض مکر السیئ ولا یحیق مکر السیئ الا باہلہ۔ پھر میرے رب نے فرمایا دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، استکبارا بڑا سمجھنے کی وجہ سے، اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، مکر السیئ بری تدبیروں کی وجہ سے، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے، انہی لوگوں پر پڑتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے بجائے انکار و مخالفت کا راستہ انہوں نے جو اختیار کیا، سرکشی سے اختیار کیا، اور بری تدبیر یعنی ان کو دھوکہ دینا اور ہیلا کرنا، انہوں نے جو بری تدبیریں اختیار کی، یعنی وہ جو لوگ جو مکر و فریب کرتے رہے لیکن یہ نہیں جانتے کہ بری تدبیر کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اور اس کا وبال آخر کار ان کے اوپر آ ہی پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے، الا باہلہ، جو اس کو کرنے والے ہیں۔ فہل ینظرون الا سنت الاولین، پھر میرے رب نے فرمایا کہ سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں، سنت الاولین جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا، کیا یہ وہی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہو، ان کو بھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دے؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، پھر میرے رب نے فرمایا سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ آپ نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کو، اللہ کے طریقے کو کبھی بھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، بلکہ ہم ہر کاذب کو، ہر جھوٹے کو، ہر مشرک کو اسی طرح سزا دیں گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا بھی نہ پائیں گے۔
یعنی یہ کوئی اللہ کے عذاب کو دور کرنے والا یا اس کا رخ پھیرنے والا نہیں ہے، یعنی جس قوم کو اللہ عذاب سے دوچار کرنا چاہے کوئی اس کا رخ کسی دوسری قوم کی طرف نہیں پھیر سکتا، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے۔ مطلب اس سنت اللہ کی وضاحت سے مشرکین عرب کو ڈرانا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، وہ کفر اور شرک کو چھوڑ کر ایمان لے آئیں، ورنہ وہ اس سنت الہی سے بچ نہیں سکتے، وہ یقیناً اس سنت الہی میں آ کر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پھر رب نے مزید ارشاد فرمایا، اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة، پھر میرے رب نے فرمایا کہ حالانکہ وہ قوت میں ان سے کئی گنا زیادہ تھے، اشدہ زیادہ تھے قوت میں۔ اشدہ کیا لفظ ہے؟ اشدہ، اشدہ کو اوپن کر کے بتائیے کیا لفظ ہے یہ اشدہ؟ ٹھیک ہے میں جی شین دال دا اشددا کیا بنے گا؟ اشددا اشتدہ، بارک اللہ فی، جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں قوت میں زیادہ شدید تھے، وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ قوت پہ ان سے کئی گنا زیادہ تھے اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے، وہ اتنے طاقتور نہیں تھے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمانوں میں کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکے۔ انہ کان علیما قدیرا، وہ بڑے علم والا اور بڑی ہی قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا، جو وہ اعمال کرتے ہیں اسی کے سبب اللہ تعالیٰ فوراً ہی ان کو پکڑ لیتا، تو میرے رب نے فرمایا ما ترک علی ظہرها من دابۃ، تو روئی زمین پر ایک بھی جاندار کو وہ زندہ نہ چھوڑتا، ما ترک علی ظہرها من دابۃ، کوئی ایک بھی جاندار اس زمین پر زندہ نہ بچتا، ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمى، پھر میرے رب فرماتے ہیں کہ میرے رب نے فرمایا کہ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دیے ہوئے ہے اور بار بار مہلت دیے جا رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، سو جب ان کی وہ میعاد آ پہنچے گی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود ہی دیکھ لے گا، پھر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بھاگنے کا موقع نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ پھر کسی کو چھوڑے گا نہیں بلکہ سب کے سب کو لپیٹ لے گا۔ انسانوں کو تو ان کے گناہوں کے سبب، اور جانوروں کو انسانوں کی نحوست کی وجہ سے، یعنی جیسے آپ جانتے ہیں نا کہ جب چکی میں آٹا پیسا جاتا ہے تو گھن بھی ساتھ میں پس جاتے ہیں، تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ مارے گا تو جانوروں کو اس انسانوں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ، جانور بھی اسی لپیٹ میں آ جائیں گے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اہل زمین کو ہلاک کر دیتا، انسانوں کو بھی اور جن جانوروں اور روزیوں کو کہ وہ مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بستی پر قوم پر کوئی تکلیف لاتا ہے تو ان کے جانوروں میں کوئی وبا پھیل جاتی ہے اور سارے کے سارے جانور مر جاتے ہیں، مالی طور پر بھی ان کو نقصان، ان کو روزی کے لحاظ سے بھی نقصان، کھانے پینے کے لحاظ سے بھی نقصان، تو اس لیے یہاں پر آیا کہ علی ظہرها من دابۃ، ہر قسم کی جاندار، اس میں جانور، انسان، پرندے، پودے سب شامل ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے سبب ہمیں پکڑنا چاہتا تو روئے زمین پر کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ آج ہم بار 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 فلسطین کو جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہے اور قیامت آ رہی ہے، قیامت ایسے ہی قائم نہیں ہوگی، ہم اپنی بے حسی میں بہت آگے تک نکل جائیں گے تبھی قیامت آئے گی۔
ابھی بھی شاید کہیں دلوں میں تھوڑی سی نرمی باقی ہے، ابھی بھی کہیں شاید دلوں میں کہیں کھٹکا باقی ہے۔ یہ کھٹکا مکمل ختم ہوگا، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے سب کچھ اور بے پرواہ ہو جائیں گے۔ اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم کسی کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سب کے ہاتھوں میں سب سے پہلے، اس کی مدد کرنے سے پہلے کیمراز آ جاتے ہیں، موبائل آ جاتے ہیں۔ مدد کرنے کے بعد میں سوچتے ہیں، پہلے ویڈیوز شروع ہو جاتی ہیں، فوراً موبائل اٹھاتے ہیں تو ویڈیوز شروع ہو جاتی ہیں۔ زلزلہ آتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے ہوش و آواز کہاں ہوتے ہیں۔ مطلب ہم اتنے بے حس ہیں کہ ہم کسی کو مرتا دیکھتے ہوئے پہلے اس کی مدد کرنے کی بجائے موبائل اٹھا کے فوراً ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت کوئی عام سا آسان دن نہیں ہے، بڑا سخت دن ہے جس سے فرشتے بھی خوف کھاتے ہیں۔ حالانکہ فرشتوں کو کیا ہے، انہوں نے کون سے کوئی غلط کام کیا ہے، یا وہ کون سا جہنم میں جائیں گے؟ پھر بھی وہ فرشتے خوف کھاتے ہیں۔ ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔